اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ پورا سال ہمارے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا، عافیتوں والا اور اے کاش مکے مدینے والا سال بن جائے۔ پہلے ہی دن ہمیں اللہ نے اپنے گھر میں بلایا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اب روزانہ پورا سال ہی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ کرے کہ یہ سال ہمارا ایسا گزرے کہ اس میں ہماری کوئی بھی نماز قضا نہ ہو۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اب بقیہ زندگی پابندی سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے سردار تھے۔ ان کا انتقال ہوا اور کسی نے خواب میں مرنے کے بعد دیکھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کریم نے میری بخشش فرما دی۔ کہا کیسے بخشش ہوئی؟ کہ جب میرا انتقال ہوا تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس بندے کے گناہ کاؤنٹ کرو، گناہ شمار کرو۔ میرے گناہ گنے گئے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے بندے نے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنے درود پڑھے ہیں وہ درود بھی شمار کرو، وہ درود کاؤنٹ کرو۔ فرشتوں نے درود گننا شروع کر دیے۔ کہتے ہیں کہ بس میرے درود جو تھے وہ میرے گناہوں سے زیادہ نکلے۔ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا بس اے فرشتوں یہ کافی ہے، اب حساب نہ کرو، میرے بندے کو میری جنت میں داخل کر دو۔ یعنی گناہوں کے مقابلے میں درود زیادہ نکلے۔ اچھا یہ تو ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ کے ساتھ ہوا، لیکن اگر اس کو حدیث پاک کے پیرائے میں دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب غور کریں کہ یہاں حدیث تو بتا رہی ہے کہ ایک درود پر 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو اگر جتنے گناہ ہیں اس سے زیادہ بندہ درود پڑھ لے تو انشاءاللہ میرے رب کی رحمت سے امید ہے کہ بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ اب میں اور آپ خود غور کریں کہ ہمارے کتنے گناہ ہوں گے، کتنی خطائیں ہوں گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ گناہ معاف ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ گناہ ڈیلیٹ کر دیے جائیں نامہ اعمال سے، تو درود پاک کی کثرت کو اپنا معمول بنائیے۔ ویسے بھی نیا سال شروع ہوا ہے تو کیوں نہ آج ہی سے میں نیت کر لوں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج 2 مبارک ہستیوں کا ذکر کرنا ہے اور دونوں ہی ہستیاں بڑی باکمال ہیں۔ 18 ذو الحجہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی پیارا عرس تھا اور ان کا ذکر ہوا، اور پھر آج 1 محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت۔ اب یہ دونوں ہستیاں بڑی باکمال اور یوں سمجھیے کہ ہدایت کے بلند مینار ہیں۔ میں دونوں کے بارے میں الگ الگ بھی بیان کریں اور بہت طویل بیان کریں تب بھی بات تو پوری نہیں ہوگی، مگر مختصر وقت میں وہ باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس سے ہم سب کو کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے اور ہم اپنی زندگی میں بھی کچھ امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو۔ چونکہ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت تھا تو ان سے شروع کرتے ہیں، اور ویسے بھی وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر کی بہت ساری شانیں ہیں، لیکن ایک حدیث پاک حضرت عمر کے مقام کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی شان کیسی ہے۔ ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ عمر سے زیادہ بہترین آدمی پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ یعنی اس سورج نے دنیا میں جتنے بندے دیکھے ہیں حضرت عمر ون آف دا بیسٹ ہیں۔ ایسی عظیم ہستی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب دیکھیں میں اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ شیطان کے واروں سے بچائی رکھنا، شیطان ہم پر حملہ نہ کرے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں کہ شیطان باقی بہکاتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے شیطان سے کہ کسی برے کام میں نہ لگا دے۔ مگر حضرت عمر کی شان دیکھیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان عمر سے ڈرتا ہے۔
اللہ اکبر. آپ دبدبا اور مقام دیکھیں کہ شیطان ڈرتا ہے آپ سے. بلکہ یہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عمر جس گلی سے گزر جائیں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. حضرت عمر کی اور بہت ساری شانوں میں ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ کی زبان پر حق جاری تھا. یعنی ایک بار نہیں، کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی مشورہ دیا اور جو آپ نے مشورہ دیا یا جملہ کہا ایگزیکٹلی وہی الفاظ قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دیے گئے. اور یہ ایک آدھ بار نہیں ہوا. علماء کہتے ہیں یہ 20 آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جو حضرت عمر نے نبی پاک سے عرض کی یا مشورہ دیا اور ایگزیکٹلی قرآن پاک کی آیت بھی ویسے ہی نازل ہوئی. دو مشہور آیتیں بتا دیتا ہوں کیونکہ اس سے ہمیں بھی بڑا پیار ہے. ہمارا اللہ کرے کہ بار بار جانا بھی ہو. ہم مکہ شریف جاتے ہیں تو جناب مقام ابراہیم کو بھی یقیناً بہت قریب سے دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے. اور صفا مروہ کے پاس جائے بغیر تو کہانی پوری نہیں ہوتی. نہ عمرہ کمپلیٹ ہوتا ہے نہ حج کمپلیٹ ہوتا ہے. مگر ان دونوں مقامات کی شان قرآن میں جو بیان ہوئی نا اس کے پیچھے راز کیا ہے. حضرت عمر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا حضور اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، اپنی نماز کی جگہ بنا لیں تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اور اللہ اکبر، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو. حضرت عمر نے مشورہ دیا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی. آپ ایک بار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہ صفا مروہ کی پہاڑوں کے درمیان اگر چکر لگائیں، اگر اس کا بھی یعنی سعی کریں تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ان کے چکر اگر لگاتا ہے کوئی حج کرنے آتا ہے، عمرہ کرنے آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب آپ مجھے بتائیے یہ کیسی ہستی ہے کہ جو بات کرتے تھے تو قرآن نازل ہوتا تھا. سبحان اللہ. حضرت عمر کی یوں تو بہت ساری شانیں ہیں مگر چونکہ بیان کا وقت مختصر اور دو عظیم ہستیوں کا ذکر کرنا ہے. پرسنلی جو مجھے حضرت عمر کی پرسنالٹی میں جو چیز بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے نا، اور جو ان کا ایک وصف تھا کہ آپ اس قدر بہادر اور بیسیکلی آپ گیم چینجر تھے. آپ نے مسلمانوں کی بازی پلٹ دی. وہ کیا ہوا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ عمر کو اسلام میں داخل کر کے اسلام کو عزت عطا فرما. اب یہ جملہ ذرا سمجھیے گا. میں اور آپ عزت والے پتہ ہی کیوں ہیں؟ کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہماری عزت ہے نا. ٹھیک ہے. حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا فرما رہے ہیں اللہ عمر کو اسلام میں داخل کر دے، ایمان کی دولت دے دے تاکہ اسلام کو عزت مل جائے. اللہ اعز الاسلام والمسلمین. آپ کے آنے سے اسلام کو جو عزت ملی، علماء کہتے ہیں جب سے حضرت عمر ایمان لائے تب سے لے کر اسلام کو عروج ہی ملتا جا رہا ہے. کیوں؟ حضرت عمر پتہ حضرت عمر جب ایمان لائے تھے نا تو آپ 40 میں تھے، آپ نے 40th آپ تھے، 40 کا عدد پورا کیا تھا. متمم الاربعین بھی کہا جاتا ہے آپ کو، 40 کا عدد پورا کرنے والے. تو جب آپ ایمان لائے جب 40 مسلمان ہوئے تھے، اور آج 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. اچھا اب ہوا کیا؟ حضرت عمر ایمان لائے نا. اچھا یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان بھی سن لیں. یہ بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے. نبی پاک کے جہاں بے شمار کمالات، اس میں ایک بڑا یونیک کمال پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کو کوئی گرفتار کرنے آئے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہوگا کہ مثال کے طور پہ کوئی لڑنے آیا، کوئی اللہ نہ کرے کسی غلط فہمی میں بڑے غصے سے آیا اور ہمیں دیکھا، اب بعضوں کا چہرے داڑھی ہے، یہ امامہ شریف وغیرہ ہے یا کوئی مذہبی حلیہ ہے، بزرگ کو کوئی دیکھتا ہے کہتا ہے چلو یار کیا آپ سے لڑنا، چلو چھوڑ دیا. یہ تو ہوتا ہے کہ بندہ کوئی غصے میں آئے، لڑنے آئے اور معاف کر دے، لڑائی ختم کر دے. مگر ایسا دنیا میں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی گرفتار کرنے آئے اور جلوہ جانا کو دیکھے آپ کے عشق میں خود ہی گرفتار ہو جائے. ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی جان لینے آئے اور کہے میں چھوڑوں گا نہیں، معاذ اللہ شہید کر کے جاؤں گا. اور جب نبی پاک کا جلوہ دیکھے، نبی پاک کے جملے سنے تو اب آپ ہی کے قدموں پر جان قربان کرنے والا بن جائے. حضرت بریدہ اسلمی کا غالباً واقعہ، جب ہجرت کر کے نبی پاک جا رہے تھے تو 70 سواروں کے ساتھ
مدینہ منورہ نبی پاک جا رہے تھے تو یہ حضرت بریدہ 70 سواروں کو لے کر نبی پاک کو انٹرسپٹ کرنے آ گئے، روکنے آ گئے کہ مدینہ نہیں جانے دوں گا، کیونکہ کفار مکہ نے اعلان کیا تھا کہ جو گرفتار کر لیں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کو 100 اونٹ یا اس سے بھی زیادہ انعام ملے گا. تو سارے لوگ ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے نبی پاک کو پا لیا اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ کسی صورت مدینے نہیں پہنچنے دینا. مگر چند جملے سنے، چند باتیں سنی، چہرہ زیبا دیکھا، کمال دیکھو. یہ نہ کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو روکتا نہیں، کہتے حضور اب میں دیکھتا ہوں آپ کو مدینے جانے سے روکتا کون ہے. لک ایٹ دا ریولوشن. یہ بات سمجھیے، یعنی جو پلٹا کھاتی تھی نا لوگوں کی عقل، جب سرکار کو دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بریدہ اسلمی تلوار لے کر آئے تھے کہ روکوں گا، اور اب اسی تلوار پر اپنا امامہ اتار کر جھنڈا بناتے، کہتے سب مل کر مدینے میں جلوس کی صورت میں داخل ہوں گے. حضرت عمر کا بھی یہی ہوا تھا کہ حضرت عمر تو تلوار لے کر نبی پاک کو شہید کرنے چلے تھے. اللہ اکبر. جب دار ارکم کا دروازہ نبی پاک کھولتے ہیں، حضرت عمر سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے. نبی پاک نے ایک دو جملے ہی تو فرمائے تھے، اے عمر کب تک مجھ سے لڑو گے، ایمان کیوں نہیں لے آتے، ایک تو جلوہ مصطفیٰ ہو، پھر انہی کی زبان سے اسلام کی دعوت ہو. حضرت عمر نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا. حدیثوں کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں، جو اندر 39 صحابہ تھے نا، ان کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ جب پتہ چلا حضرت عمر ایمان لائے ہیں، نعرہ تکبیر بلند کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس تکبیر کی آواز سے مکے کے پہاڑ گونج اٹھے. کفار حیران ہو گئے کہ یہ چھپ کر عبادت کرنے والے اتنی بڑی آواز سے نعرے کب لگانے لگ گئے. تو پتا چلا کہ عمر مسلمان ہو گئے. اچھا، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہوا کیا، حضرت عمر مسلمان تو ہو گئے، مگر جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، جو ان کی طبیعت تھی، سبحان اللہ، رائٹ اوے مسلمان ہونے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت عمر وہ ہیں جو نماز پڑھنے والوں کو مارنے والے گروپ میں تھے، طواف کرنے والوں کو روکنے والے گروپ میں تھے. ٹھیک ہے نا، کفار کا ایک پلان ہوتا تھا. اچھا میں اس کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. جو مکے ہو کر آئے ہیں، اللہ کرے ہم سب بار بار حاضری دیں. جو نہیں گئے، اللہ کرے ان کو بھی، جو گئے ان کو بھی اللہ اس سال بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. مگر جو دار ارکم تھا نا، جہاں یہ مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں ہوتے تھے، یہ کوہ صفا پہاڑی کے قریب تھا. صفا کی پہاڑی جو گئے ہیں مکے مدینے، وہاں سے ذرا سوچے کعبہ کتنا دور تھا. ابھی تو عمارتیں بن گئی نا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا، پہاڑی تھی اور کعبہ تھا اور ایک مکان ہوگا سمجھ لیں. اتنا قریب کعبہ تھا مگر جانے نہیں دیتے تھے. طواف کرتے تھے تو مارتے تھے، اذان دیتے تھے تو مارتے تھے، سجدہ کرتے تھے تو مارتے تھے. مسلمان کعبہ سامنے ہوتے عبادت نہیں کر سکتے تھے، اور کفار کعبے کے پاس بیٹھے رہتے تھے تلواریں لے کر، جو آتا اس کو مارتے. تو اب حضرت عمر نبی پاک سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کیا حق پر نہیں ہیں؟ ہم چھپ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ہم چھپ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آج کے بعد علل اعلان نماز پڑھیں گے، اور رائٹ اوے ابھی تو ایمان لائے ہیں. یہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل یوں بدلتا تھا، یوں چینج ہوتا تھا. اور اب حضرت عمر نے کیا کیا، کمال دیکھیں. اب اس مکان کا دروازہ کھلا اور 2 صفیں اس گھر سے باہر نکلتی ہیں. تھوڑا امیجن کیجئے، تھوڑا تصور کیجئے کہ کیا منظر ہوگا کہ 40 صحابہ کرام ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہیں. پہلی صف کی قیادت کون کر رہا ہے؟ حضرت عمر ساتھ ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے. دوسری صف کی قیادت کر رہے ہیں حضرت حمزہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ دونوں صفیں کہاں جا رہی ہیں؟ کعبے پر طواف کرنے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں. کفار ریڈی بیٹھے تھے کہ حملہ کرنا ہے. مگر جب حضرت عمر کو دیکھا، حضرت حمزہ کو دیکھا، ان کا جو جاہو جلال تھا، اور حضرت عمر نے وہ تاریخی الفاظ فرمائے کہ جس کو اپنے بچے یتیم کروانے ہوں، جس کو اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو، وہ میرے سامنے آ کر روک کر دکھائے. کسی کافر کی ہمت نہیں ہوئی. مسلمانوں نے علل اعلان طواف کرنا شروع کیا، علل اعلان نماز پڑھنا شروع کی. اور سبحان اللہ، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، دنیا بھر میں اذانیں گونج رہی ہیں. رب کی رحمت سے امید ہے اس کا فیضان بھی حضرت عمر کو جاری ہو رہا ہوگا. اب ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ دیکھو یہ واقعات سنتے تو اپنا جوش بھی بڑھ جاتا ہے، اپنی ہمت بھی بڑھ جاتی ہے. مگر میں نے کہا نا، بیان میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کچھ لے کر جائیں. اب یہاں پر جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے، اللہ پاک حضرت عمر کا ان کے جو کہتے ہیں نا کہ دین پر قربانی اور بہادری کا ذرہ عطا فرمائے. اب یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی ہم دین کا کام کریں گے نا، اچھا کام کریں گے،
مسلمانوں کی خیر خواہی کا کام کریں گے، دین کی اشاعت کا کام کریں گے، نیکی کی دعوت کا کام کریں گے، کوئی مسجد بنائے گا، کوئی مدرسہ بنائے گا، کوئی علاقے میں کوئی بھی آپ نیکی کا کام شروع کرو گے نا، آپ کو کہیں نہ کہیں سے مخالفت ضرور ملے گی، کہیں نہ کہیں سے حوصلہ توڑنے والے ضرور ملیں گے۔ اب کرنا یہ ہے کہ حوصلہ ٹوٹنے نہیں دینا ہے، ہمت میں رہنا ہے، ان مخالفتوں کے مقابلے میں یہ رہنا، یاد رکھنا ہے کہ ہمارے آقا اور صحابہ کرام نے کیسی قربانیاں دی تھیں۔ اینڈ آف دا ڈے آخر میں کامیابی ملتی ہے، یاد رکھیے، جو ڈٹا رہتا ہے نا، جو استقامت کے ساتھ دین کا کام کرتا، آپ ہسٹری اٹھائیں، سارے انبیاء کو تکلیفیں آئیں مگر پھر اللہ نے کیسا عروج دیا۔ اور اگر آج کے دور میں دیکھیں، یوں تو بے شمار واقعات ہیں، مگر چونکہ میمن کمیونٹی، میرا خیال ہے اکثر آپ میں سے میمن کمیونٹی کے لوگ ہیں، تو ہماری ہی کمیونٹی کے ایک ایسی شخصیت نے 40 سال 42 سال پہلے ایک بیڑا اٹھایا ہے، اور وہ غریب تھے، خاندان بھی غریب، فیملی میں بھی کوئی عالم دین نہیں، علاقہ بھی کراچی کا سب سے غریب ہے، اور بڑی غربت میں، بچپن میں یتیم بھی ہو گئے، مگر جذبہ تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ کسی نے ساتھ نہیں دیا، آپ یقین کریں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، الحمدللہ میں نے بچپن میں بھی امیر اہل سنت کا ساتھ پایا، اور آپ میں سے بھی کچھ پرانے ساتھی ہوں گے، لوگ مسجد سے نکال دیتے تھے، نہیں آنے دیتے، بولا آپ کی کیا ضرورت ہے، مخالفت ہوتی تھی، برا بھلا کہتے تھے، کیا فتوے نہیں لگائے، مگر اس مرد کلندر نے ہمت نہیں ہاری، فیضان فاروقی تھا، ہاں، امیر اہل سنت کو یہ طائف کے میدان کا فیضان ملا ہوا تھا کہ وہاں نبی پاک نے پتھر کھا کر دعائیں دی، وہ ڈٹے رہے۔ میں صرف ایگزامپل کے طور پر ایک ہسٹری کیس بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ہم سب اس کو وٹنس کر رہے ہیں کہ ٹائم کتنا لگا، 42 سال ہی تو ہوئے ہیں، اور اس 42 سال میں دنیا کے 150 ملکوں میں کروڑوں لوگ ان کی بات کرنے والے بن گئے، ان کا پیغام آگے بڑھانے والے بن گئے۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ شروع میں آپ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، شروع میں آپ کو آزمایا جاتا ہے، شروع میں آپ پر مشکل آئے گی، مرد وہ ہوتا ہے جو کھڑا رہ جائے، پھر اللہ غیب کے خزانوں سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ پھر مسلمانوں کا عروج دیکھیں نا، شروع میں مار کھائی صحابہ نے، لہو لہان ہوئے، زخمی ہوئے، شہید ہوئے، مگر آج صحابہ کرام کا مزار پتہ چل جائے، وہ چائنا میں مزار ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کا، دنیا سے جو اربوں پتی خربوں پتی کاروباری وہاں پہنچتا ہے، کہتا ہے صحابی رسول کے مزار پہ جانا ہے۔ کیسا اللہ نے دلوں میں عزت ڈال دی، کیسا فیضان جاری ہوا۔ تو بس آپ اپنی زندگی میں ایک بدری پھول یاد کر لیں، آپ جب بھی نیکی کا کام کریں نا، اور آپ کو مخالفت کا سامنا ہو، آپ کو لگے یار لوگ باتیں کر رہے ہیں، کوئی سوشل میڈیا پہ باتیں کر رہا ہے، کوئی محلے میں باتیں کر رہا ہے، کوئی حوصلہ نہیں بڑھا رہا ہے، کوئی پیٹھ نہیں تھپک رہا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو سمجھ جانا امتحان شروع ہو گیا ہے، مجھے صحابہ کرام کے نقش قدم پر، کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہمت نہیں ہارنا، بھاگ نہیں جانا، لوگ چلے جاتے ہیں، نہیں یار کوئی فائدہ نہیں، کوئی ساتھ تو دیتا نہیں، مسجد بنا رہا تھا، اللہ کا تو گھر بنا رہا تھا، پھر بھی میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، اچھا خاصا نیکی کا کام شروع کیا، درس دینا شروع کیا، میرے بارے میں باتیں شروع کر دی۔ کچھ لوگوں کا کام ہی باتیں کرنا ہوتا ہے، یاد رکھیے، کچھ کا جو باتیں کرنے والے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، اور کام کرنے والے کام کر گزرتے ہیں۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ نے کون سی سائڈ لینی ہے، تو آپ نے ہمت میں رہنا ہے۔ بلکہ میں تھوڑی سی اور گہری بات کر دیتا ہوں کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام شروع کریں گے نا، اور آپ کو لگے کہ مخالفت ہوئی ہے، تو سمجھ جانا کہ تیر صحیح نشانے پہ لگا ہے۔ کچھ کیا ہے تو تکلیف ہوئی ہے نا، کچھ نہ کرتے تو تکلیف کہاں سے ہوتی ہے؟ اب آپ یا رسول اللہ کہنے والے کسی علاقے میں مسجد بناؤ، یا رسول اللہ کہنے والے کسی علاقے میں مدرسہ بناؤ، یا رسول اللہ کہنے والے کسی ملک یا کسی علاقے میں دعوت اسلامی کا یا دین کا کام شروع کرو، تو کسی نہ کسی کو تو پرابلم ہوگی نا۔ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگانے والے اگر اپنا کام بڑھائیں گے تو کہیں تو پرابلم ہوگی۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی یہ نعرہ لگانے والے اگر کام کریں گے تو کہیں تو پرابلم ہوگی نا۔ تو اگر پرابلم ہو رہی ہے تو سمجھ لو کام بڑھ رہا ہے اور صحیح بڑھ رہا ہے۔ اور یہی بات اعلیٰ حضرت نے سمجھائی تھی کہ دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا، کل کے رضا ہے خنجرے خونخار برکبار۔ آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، اگر میرے کام سے کسی کو پرابلم ہی نہیں ہے تو سمجھ لو کام بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، پھر آپ لگتا ہے باطل کے خلاف کچھ کر نہیں رہے ہیں۔ جب آپ کچھ کرتے ہیں تو پھر ہر طرف سے، اور جتنا بڑا کرتے ہیں آپ نوٹ کر لیں، جو جتنی اونچائی پر جا کر دین کی خدمت کرے گا اس کی مخالفت اسی لیول پر جا کر ہوتی ہے۔ او جناب سوشل میڈیا پر اخبار میں ادھر ادھر، جن کو کام کرنا ہے ان کو کام کرنا آتا ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیے، کبھی آپ راستے میں جا رہے ہوں،
کوئی کتا بھونکنا شروع کر دے تو آپ بھی کھڑے ہو کے بھونکنا شروع کرتے ہیں، چلو یار میں میرے پہ اتنی دیر سے زور سے بھونک رہا ہے، میں بھی جواب دوں گا. آپ چلتے رہتے ہیں، وہ وہیں کھڑا رہ جاتا ہے، آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. تو بس یہ سمجھ لو کچھ لوگوں کا کام یہ کرنا ہے، آپ نے چلتے جانا ہے اور انشاءاللہ مدینے کے راستے جنت پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ. اب آتے حضرت عثمان غنی. باتیں حضرت عمر کی اتنی ہیں کہ میں نے کہا نا رات بھر بیان کریں تو کیا بات ہے حضرت عمر کی. اب اچھا ہاں، حضرت عمر کی ایک اور خوبصورت بات. حضرت عمر کی بڑی پیاری دعا تھی، میں چاہتا ہوں ہم مل کے وہ دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے گھر میں بیٹھیں. حضرت عمر دعا فرماتے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت نصیب فرما اور تیرے حبیب کے شہر مدینے میں موت نصیب فرما. اچھا دعا قبول کیسی ہوئی کہ حضرت عمر جو تھے، آپ سبحان اللہ، آپ نماز فجر کے لیے جا رہے ہیں، آپ پر حملہ ہوتا ہے مسجد نبوی کی طرف جاتے ہوئے، آپ شہید ہوتے ہیں. ایک تو راہ خدا میں مسجد کے لیے جاتے ہوئے، نماز کے لیے جاتے ہوئے شہید ہوئے، اور پھر تدفین کہاں ہوئی؟ آئے ہائے، موت تو مدینے میں آئی. بینگ اے مسلم امتی، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں نا یا اللہ جنت البقیع عطا فرما. حضرت عمر کو تدفین کہاں ملی؟ عین نبی پاک کے پہلو میں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور بالکل برابر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. قیامت تک جب تک جو کوئی بھی نبی پاک کے روضے پر حاضر ہوگا، جب پیارے آقا کو سلام عرض کرتا ہے تو حضرت ابوبکر کو بھی سلام عرض کرتا ہے، حضرت عمر کو بھی سلام عرض کرتا ہے. یہ کیسا پیار ہے کہ نبی پاک نے قیامت تک اپنے پاس اپنے پہلو میں سلایا حضرت عمر کو، حضرت ابوبکر کو. اور صرف قیامت تک نہیں، ہاں ایک اور خوبصورت بات سنیے. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے آئے. آپ کے رائٹ ہینڈ میں حضرت ابوبکر کا ہاتھ تھا اور آپ کے بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا. اور نبی پاک سامنے آئے اور فرمایا دیکھ لو آج جیسے آئے ہیں محشر کے دن بھی ایسے ہی آئیں گے. اب ایسی ہستیوں کی ہم کیا شان بیان کریں، ہمارے پاس تو اوقات بھی نہیں ہے ان کی بات کرنے کی. اور ایک اور ایمان افروز بات چلو سن لو، ان دونوں صحابہ کی عقیدت اور بڑھ جائے گی کہ علماء فرماتے ہیں کہ بندے کا انتقال وہیں ہوتا ہے، تدفین اسی مٹی میں قبر میں ہوتی ہے جس مٹی سے اس کو بنایا گیا تھا. یعنی ہم جس بھی قبر میں بندہ جاتا ہے نا، اسی قبر کی مٹی سے اس کو بنایا جاتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بندہ کہیں ٹریول کرتے کرتے کسی اور جگہ پر انتقال ہو جاتا ہے، یا جناب کہیں پاکستان سے بہت دور رہ رہا ہوتا ہے، اچانک پاکستان آتا ہے اور یہاں انتقال ہوتا ہے، تو لوگ بھی کہتے ہیں لگتا ہے یہیں کی مٹی تھی. تو جی ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جس مٹی سے بنایا گیا اسی مٹی میں دفنایا جاتا ہے. اب ذرا غور کرو کہ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو کس مٹی سے بنایا گیا تھا. علماء فرماتے ہیں سبحان اللہ، جس مٹی مبارک سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی گئی، اسی مبارک مٹی سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی بھی تخلیق کی گئی تھی، اور وہیں برابر میں جو ہے ان کی تدفین ہوئی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا حضرت عمر کی اس دعا کا واسطہ ہمیں مدینہ منورہ میں شہادت والی موت بھی نصیب فرما اور جنت البقیع میں مدفن بھی نصیب فرما. اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ یا ہر صحابی نبی. کیا بات ہے. اب بات کرتے ہیں ایک اور عظیم صحابی کی. سبحان اللہ. اچھا یہ صحابی کتنے کمال کے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، سرکار دو عالم علیہ السلام سے حضرت عثمان غنی کے بارے میں سوال ہوا، ذکر خیر ہو رہا تھا پیارے آقا کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی کا. تو نبی پاک نے فرمایا عثمان سراپا نور ہیں. عرض کیا گیا حضور نور کا کیا مطلب؟ فرمایا میں نے ایک ایک کر کے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کیا، اس لیے اللہ پاک نے عثمان کا نام ذوالنور رکھا ہے اور جنت میں ان کا نام ذوالنورین ہے. ذوالنورین یعنی 2 نور والا. ایک اور بات یاد رکھیے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کو بھی یہ شرف نہیں ملا سوائے سیدنا عثمان غنی کے کہ جس کے نکاح میں کسی بھی ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. ٹھیک ہے نا، یعنی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک بہن کا انتقال ہوا تو نبی پاک نے اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی. اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک کا انتقال ہوتا، میں وہ ساری کی ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا.
اب اس سے ذرا اندازہ کیجئے کہ نبی پاک کا حضرت عثمان غنی پر اعتماد کیسا ہے. ٹھیک ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے. پہلے چلے میں ایک عقیدے والی بات بتا دوں. ینگسٹر بیٹھے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ, جس کی جو مرضی کنفیوز کرتا ہے, اور آپ لوگ بھی جناب سن کے کنفیوز ہوتے ہیں. پہلے تو یہ طے کرو کہ سننا کس کو ہے. بہرحال نبی پاک نور ہیں کہ نہیں ہیں, اس پر بحث ہوتی ہے. آپ دنیا, بلکہ اب تو اس حدیث میں نبی پاک نے خود ذوالنورین فرما دیا حضرت عثمان غنی کو, لیکن آپ پھر بھی دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, افریقہ, امریکہ, یورپ, کہیں بھی جائیں, کسی بھی مسلمان سے پوچھیں ذوالنورین کون ہے, تو کیا جواب آئے گا؟ حضرت عثمان غنی ذوالنورین. ذوالنورین کا مطلب دو نور والا. دو نور والا کیوں؟ کہ نبی پاک کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں. ارے جناب, جس کی بیٹیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں وہ نور والا ہو جائے تو نبی پاک کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آقا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو نورانی آقا ہیں, نور والے آقا ہیں, اور ان کی صاحبزادیاں, ان کا گھرانہ نور والا کیوں نہ ہو. مگر اب میں نے کہا نا, ہم سیرت بھی سنیں گے اور اپنے لیے بھی کچھ سیکھیں گے. اب یہاں ماشاءاللہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کی فیملیز ہیں, جو شادی شدہ ہیں, کچھ ایسے ہیں جن کی شادیاں ہونا باقی ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں جو اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں. میرے نزدیک زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ اور ویری رسکی ڈیسیشن, سب سے مشکل میں کہوں اور سب سے رسک والا ڈیسیشن کہوں, وہ بچے کی شادی کرنا ہوتا ہے. باپ سے پوچھو کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے, اس کو کتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں داماد کیسا نکلے گا, سسرال والے میری بچی کو کیسے رکھ, کیونکہ جتنا بڑا سیکریفائس, جتنی بڑی قربانی عورت دیتی ہے نا, مرد نہیں دیتا. جن کی شادیاں ہو گئی نا, اپنی بیوی کی اس بات پر قدر کرو. میں اور آپ گھر چھوڑ کر نہیں گئے, میں جہاں رہتا تھا وہی ماں باپ ہے میرے پاس, وہی فیملی, وہی انوائرمنٹ اور وہی شہر. بعض اوقات تو شہر بھی ہمارا وہ ہوتا ہے. وہ بیچاری جہاں 18 سال 20 سال اپنی زندگی جس نے گزاری, اپنے ماں باپ, اپنے بھائی بہن, اپنا اسٹائل, اپنا انداز, ہر فیملی کا اپنا رہن سہن انداز ہوتا ہے, وہ سب چھوڑ کر ایک اجنبی دنیا میں آتی ہے. کتنی بڑی, آپ اپنے بارے میں سوچو کہ مجھے سب اپنا چھڑوا کر کسی فیملی کے ساتھ رہنے کے مجبور کر دیا جائے, کتنا مشکل ہو جائے گا. اچھا, یہاں آ کر بھی اب اس کو ان سب کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہے. شوہر کی رضا کیسی, شوہر کیا چاہتا ہے, پھر ساس بہو کے مسائل کیا ہیں, فیملی کی ریت رواج کیا ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ تو لیکچر دیتے ہیں, بیٹا دیکھو ہماری فیملی کا یہ انداز ہے, ہم تو یوں اٹھتے ہیں, یوں سوتے ہیں, یہ کھاتے ہیں, وہ پیتے. وہ بیچاری ابھی تو آئی ہے, سب لوگ اپنا اپنا سافٹ ویئر ڈال رہے ہیں اس کے اندر. تو یہ بھی قدر کرنی ہوتی ہے. اور اگر غلطی ہو جائے تو سمجھو کہ 20 سال کسی نے لائف کہیں گزاری ہے, 22 سال 18 سال جس بھی عمر میں اس کی شادی ہوئی ہے, وہ کہیں اور پلی بڑی ہے. اور رائٹ, ابھی یہاں آتے ہی کوئی کمپیوٹر تھوڑی ہے کہ آپ نے ایک ڈسک نکالی دوسری لگا دی, سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا, اپڈیٹ کا بٹن دبایا, بندہ چینج. بندہ اتنا جلدی چینج نہیں ہوتا, ٹائم لگتا ہے. آپ بھی تو پیار دیں, عزت دیں, محبت دیں, انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. ایک تو اتنی بڑی, اور پھر ماں باپ کا جو ٹینشن ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری بچی کے ساتھ کیا ہوگا ہیں. اور لیکن پھر بھی یہ رسک سبھی لیتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں. بعض اوقات بڑا اچھا نکلتا ہے, بعض اوقات بڑی زبردست پرابلم بھی ہو جاتی ہے. اللہ سب کے بچوں بچیوں کو خوشیاں نصیب فرمائے. مگر مثال کے طور پہ کہیں بچی دے دی, اب بچی کے ساتھ تو زیادتی جو ہو رہی ہے, بندہ کہتا ہے اب تو کچھ کر نہیں سکتا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عثمان غنی کا پیار اور اعتماد دیکھیں. ایک بیٹی تھی, اس بیٹی کا وصال ہو گیا, آقا نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان کو عطا فرمائی. سوچو نا کیسا اعتماد تھا. اور فرماتے 100 بیٹیاں ہوتی تو 100 کی 100 عثمان غنی کے نکاح میں دیتا. اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ یہ ہوتا ہے فیملی ممبر ہیں. ہم کیسے ہیں, ہم میں کئی داماد بیٹھے ہوں گے, کئی تو بڑے اچھے ہوں گے اور کئی ناک میں دم کیا ہوا ہوگا. بھائی داماد جو ہوں, داماد کا تو کام ہی ذرا توڑ دکھانا ہے, پتا تو چلے حضرت میں داماد ہوں, سب سے آخر میں دعوت میں جائیں گے, جانتے بوجھتے ساری دعوت انتظار کر رہی ہے, بھائی کیوں شروع نہیں ہو رہا کھانا. وہ حضرت داماد نہیں آئے نا, اس کے بغیر نہ کھانا شروع ہو سکتا ہے, اس کے بغیر. اچھا ٹینشن میں ہی رہتے سسرال والے ہیں کہ حضرت آ گئے, اب اس کا خیال رکھو ورنہ میری بیٹی کی خیر نہیں ہے. توبہ ہے یار. اب تو پہلے تو ہمارے زمانے جب ہم چھوٹے تھے نا, یہ بزرگوں کو یاد ہوں گے واقعات, اللہ نہ کرے اب ہوتے ہوں, اب کم ہو گئے, اب کم سننے کو ملتے ہیں. ورنہ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں نام نہیں لیتا, جو ہے ایک دعوت میں گیا, ایک ہماری اپنی فیملی کے لوگ تھے,
تو میں نے وہ ہوتا ہے نا, ہم شادی سے پہلے ہم دوستوں کو کہتے ہیں یار تم نے یہ والا کھانا دیکھنا ہے, آپ نے کولڈ ڈرنک دیکھنی ہے, آپ نے مہمانوں کو دیکھنا ہے, آپ نے ذرا لائٹ وغیرہ دیکھنا ہے, ہم ڈیوٹی بانٹتے ہیں. جس کی دعوت ہوتی تھی وہ کہتا ہے 2 بندوں کو تمہارا کوئی کام نہیں ہے, صرف میرے داماد کو دیکھنا ہے, اس کو صحیح کھانا دے دینا, اس کو گرم چائے ملنی چاہیے, روٹی گرم, اس نے گھر جا کر ہنگامہ کر دینا ہے. یار کیا مطلب داماد ہے, یہ ٹینشن ہے. اچھا یہ بندہ اپنے باپ باپ کے ساتھ ایسا نہیں تھا, داماد بنتے ہی سافٹ ویئر چینج ہوتا ہے. کیوں بھائی, کس نے کہا؟ حالانکہ سسرال والے بھی میرے ماں باپ ہی ہیں, یہ مجھے سیکھنا چاہیے. حضرت عثمان غنی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا, تو بنو نا داماد, کہ لوگ کہیں کہ یار کمال داماد ملا ہے, میرا بیٹا بن گیا بھائی, میرے گھر میں رونق آ گئی, میرا مددگار آیا ہے, نہ کہ میرا انسپیکٹر آیا ہے. یہ سیکھیں. اور وہی نوجوان اتنے سارے جو بیٹھے ہیں جن کی ابھی شادیاں ہونی ہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. میں صرف داماد کو کاؤنٹر کرنے نہیں آیا, ہر طریقے سے. اگر کوئی بہو بنتی, میرا بیان اگر لائیو جا رہا ہے یا بعد میں میری بہنیں سنیں, آپ اگر کہیں بہو بن کے جا رہی ہیں تو آپ بیٹی بنے نا. اچھا صرف میاں بیوی کا رشتہ نہیں, اور بھی بہت سارے رشتے ہو جاتے ہیں. جو بھی رشتہ ہو, ہم ہر رشتے میں یہ ثابت کریں کہ ہمارے رشتے کے بعد ہم کمفرٹیبل ہیں, ہم آسان ہیں, ہم راحت پہنچانے والے ہیں, ہم تکلیف پہنچانے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا کی حدیث سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمن ہین لین سہل. میرے آقا فرماتے ہیں مومن کون ہوتا ہے؟ جو نرم ہوتا ہے, نرم دل ہوتا ہے, اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں, اور وہ سہل آسان ہوتا ہے. اب میں باقی 2 پہلے والوں کو تو ڈسکس نہیں کرتا, لیکن سہل ان کو اگر ڈسکس کروں کہ مومن آسان ہوتا ہے. اب سارے میرے بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں ذرا اپنے بارے میں غور کریں. اگر میں کہتا تو ہوں کہ میں مومن ہوں اور اچھا مومن ہوں, تو کیا میں آسان ہوں؟ ابھی کہاں چیک کرنا ہے اپنے آپ کو. اگر میں شوہر ہوں تو اپنے بیوی بچوں کے لیے آسان ہوں, یا بیوی بچے بہت ڈرتے ہیں مجھ سے, تکلیف میں ہیں مجھ سے, کہہ نہیں پاتے مگر بڑی پرابلم ہے میری وجہ سے. میں اگر بیٹا ہوں تو اپنے ماں باپ کے لیے آسان ہوں, ٹھیک ہے. اگر میں بھائی ہوں تو میرے بھائی بہنوں کے لیے آسان ہوں. اگر میں مسجد میں نماز پڑھنے آنے والا نمازی ہوں تو کیا امام اور کمیٹی والوں کے لیے آسان ہوں, یا مسجد میں آ کر بھی ہنگامہ ہی کرتا ہوں؟ اور اگر میں امام ہوں تو کیا میں نمازیوں کے لیے آسان ہوں؟ اب دیکھتے جائیے, غور کرتے جائیے, ہر بندے کو چیک کرنا ہے. میں ٹیچر ہوں تو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آسان ہوں, اور اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو کیا اپنے ٹیچر اور انتظامیہ کے لیے آسان ہوں؟ اگر میں پڑوسی ہوں تو اپنے پڑوسی کے لیے آسان ہوں. میں کاروبار کرتا ہوں, پیسے دینے سے پہلے بندہ کچھ اور, پیسے لینے کے بعد بندہ کچھ اور. قرضہ لینے سے پہلے حضرت آپ کی بڑی مہربانی, بہت پریشان, پیسے دے دے 3 مہینے میں ہاتھ جوڑ کے لوٹاؤں گا. پیسے لے کر گیا, اس کے بعد فون اٹھانا ہی چھوڑ دیا. بندہ کہ یار کیا میں نے تو قرضہ دیا, جواب نہیں دیتا. یہ تو آسانی نہ ہوئی نا. مزہ پتہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ میرے دوست کہیں یار اس کے ساتھ دوستی میں مزہ آیا, پڑوسی کہیں پڑوسی بنانے میں لطف آیا, رشتہ دار کہیں رشتہ داری کرنے میں مزہ آیا, کاروبار کرنے والا کہے کیا بندہ ہے یار, کاروبار کیا, اپنے زبان کا پکا ہے, سچ بولنے والا, ایماندار, وعدوں کا پکا ہے. میں مسجد میں جاؤں تو مسجد میں رونق آ جائے, دوستوں میں جاؤں تو دوست خوش ہو جائیں. کچھ لوگ ہوتے جدھر جاتے تکلیف ہے, لوگ کہتے نہ آئے تو اچھا ہے یار, جب آتا ہے کوئی نہ کوئی اعتراض, کوئی نہ کوئی تکلیف, کوئی نہ کوئی تنزی ہے, جھگڑا ہی ہے. اگر آپ ایسے ہیں تو پھر آپ مومن پکے نہیں ہیں. مومن تو آسان ہوتا ہے. ہاں اس سے بات کرنے میں ڈر نہ لگے. ہمیں ڈر لگتا ہے کچھ لوگوں سے بات کرنے میں کہ حضرت کو سمجھائیں گے تو حضرت نے ڈانٹنا ہی ہے, سمجھنا تو ہے نہیں, ان کو کبھی کوئی مشورہ مانگو تب بھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی طنز ہوتا ہے. نہیں, ایسا مت بنیے. اور میں اب بڑا اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں. اگر آپ زندگی میں آسان بن گئے نا, لوگوں کے لیے آسانی کرنے والے بن گئے, آپ کے لیے ساری زندگی آسان ہو جائے گی, ساری دنیا آپ کے لیے آسانی کرنے والی بن جائے گی. ہمیں کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں یار میرا کوئی دوست نہیں بنتا, مجھے کوئی ساتھ نہیں بٹھاتا, میرے ساتھ لوگ فری جلدی نہیں ہوتے. آپ لوگوں کی شکایت نہیں کر رہے حضرت, آپ اپنی خود کی شکایت کر رہے ہیں کہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں, آپ سے دوستی کرنے میں ان کو مزہ ہی نہیں آتا. تو آسان بنیے. حضرت عثمان غنی کے ایک وصف سے ہمیں جو سیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ کتنے آسان تھے. اور آگے چلتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عثمان کتنا اچھا پڑوسی ہے. حضرت عثمان پڑوسی بھی تھے نبی پاک, داماد بھی تھے, پڑوسی بھی تھے. فرمایا کتنا اچھا پڑوسی ہے, اس کے گھر میں گرنے والے پانی کی آواز بھی مجھے نہیں آتی ہے. حدیث کا خلاصہ میں نے پیش کیا. اچھا اب یہ جو گواہی ہے نا کہ عثمان کتنا اچھا پڑوسی, اس کا فیضان سوچو.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے ہم اچھے ہیں یا ہم برے ہیں؟ بھائی ابھی میں آپ سب سے پوچھوں کون کون اچھا ہے تو سب ہاتھ اٹھائیں گے، حضرت مجھ سے اچھا کون جناب، سارے ہی اچھے ہیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں اچھے ہیں نا، پتہ کیسے چلے کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی اچھے ہیں؟ اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ون لائنر فارمولہ دے دیا۔ پیارے آقا نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ، اگر تمہارے پڑوسی کہیں تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو، پڑوسی کہیں تم برے ہو تو تم برے ہو۔ دیٹس اٹ، پڑوسی کی گواہی ہے۔ اب بتاؤ ہمارے پڑوسی ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے، پڑوسی کی تو ناک میں دم کیا ہوا ہے ہم نے، پڑوسی کو تو ہمارا منہ نہیں دیکھنے کے لیے تیار ہے، اس کو دنیا سے دوستی، پڑوسی سے لڑائی ہے۔ اچھا کچھ تو پڑوسی ایسے جن کو ایک دوسرے سے سلام دعا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں برابر میں کون رہتا ہے، کئی برسوں تک پوچھتے نہیں ہے کون رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا نا گھر میں اور آپ گھر میں نہیں ہیں، سب سے پہلے جو مدد کو پہنچ سکتا ہے نا وہ آپ کا پڑوسی ہے، اور آپ نے پڑوسی سے ہی بات بند رکھی ہوئی ہے۔ نہ کریں ایسا۔ پڑوسی کی اہمیت کا عالم یہ ہے، ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا خلاصہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور ایک عورت ہے، بہت صدقے دیتی ہے، نفل پڑھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ خیرات دیتی ہے، مگر اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہیں اس کی زبان کی وجہ سے۔ فرمایا اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ایک اور عورت کی بات بتائی، حضور اتنے زیادہ صدقے خیرات نہیں کرتی، بس فرض نمازیں پڑھتی، نفل صدقے وغیرہ نہیں کرتی، مگر پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتی ہے۔ آقا فرماتے وہ جنتی ہے، وہ خیر والی ہے۔ تو پتہ کیا چلا، پڑوسی راضی تو رب راضی۔ تو ہمیں بلا وجہ پڑوسیوں سے نہیں بگاڑنی چاہیے، محبت درگزر کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آ جاتا ہے کوئی ایسا پڑوسی جو ہمیں تکلیف دے رہا ہوتا ہے، آپ صبر کریں، لیکن اب آپ غور کریں کہ حضرت عثمان غنی کی سیرت سے بہترین پڑوسی بننے کا بھی سبق ملا نا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، باقی حضرت عثمان غنی تو وہ ہیں کہ جتنے یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سب کے لیے رول ماڈل اگر کوئی کہا جائے نا، پیسے والے نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کاروباری بندے نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو حضرت عثمان غنی ایک رول ماڈل ہیں کہ مالدار بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، صدقہ خیرات کرنے والے بھی تھے، مسجدیں بنانے والے بھی تھے اور نماز پڑھنے والے بھی تھے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، ہم چندہ دے کر سمجھتے میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، بھائی مسجد میں چندہ دیا نا، بھائی مسجد آپ نے بنائی، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز فرض ہے۔ حضرت عثمان غنی خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، مگر تہجد گزار بھی تھے، تلاوت قرآن کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، رات دعائیں کرنے والے۔ ہمارے یہاں نارملی پیسہ آ جائے تو بندہ کہتا ہے بھائی پیسے لے جاؤ مجھ سے جتنے دین کے کام کے لیے چاہیے، اپنے آپ کو نہیں پیش کرتے۔ اگر حضرت عثمان غنی کو دیکھنا ہے تو سبحان اللہ، ہر غزوے میں ساتھ ہیں، ہر موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اور اتنا کچھ ہوتے ہوئے حیا کا عالم کیا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں سب سے بڑے با حیا عثمان غنی ہیں۔ اللہ ان کی حیا کی چادر کا ہمیں ذرہ نصیب فرما دے۔ اتنی بے حیائی عام ہو گئی ہے، آنکھوں کی بے حیائی، بد نگاہی، ہر وقت موبائل پہ غلط چیزیں دیکھنی ہیں، دوستوں میں گندی باتیں، بے حیائی کی باتیں، مرد عورت، لڑکے لڑکیاں آپس میں جناب وہ رابطے جو چل رہے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو برباد کرنے والی ہیں۔ مسلمان حیا کا پیکر ہوتا ہے، اور نبی پاک نے یہاں تک فرمایا جس کا مضمون ہے، جس میں حیا نہیں اب اس کی مرضی جو چاہے کرے، یعنی گویا نبی پاک نے اپنے سے دور فرما دیا کہ جب حیا اٹھتی ہے نا تو بندہ وہ کچھ کر بیٹھتا ہے کہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے بچے بچیوں کو اور ہم سب کو بھی حیا کی جو ہے وہ خوبصورت عادت نصیب فرمائے، عثمان با حیا کا صدقہ نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کے مال پر تو بڑی بات ہوتی ہے، ہم چھوٹے تھے تو ایک دعا ماں سے یا دادا دادی سے سنتے تھے، اللہ عثمان غنی کے خزانوں سے تجھے عطا فرمائے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم حضرت عثمان غنی کا خزانہ تو مانگتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی سخاوت بھی تو مانگی ہے نا۔ خزانے تو بہت سے لوگوں کے پاس آ گئے مگر دل سے نکلتا نہیں ہے۔ عثمان غنی بانٹتے تھے اور اللہ انہیں اور عطا فرماتا تھا۔ آج میں دعا کرتا ہوں میرے رب سے، مولا عثمان غنی کی سخاوت کا حصہ عطا فرما، ہمارا دل تیری راہ میں خرچ کرنے سے کبھی بخل نہ کرے بلکہ ہم خوش دلی کے ساتھ تیری راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اور نبی پاک کا عظیم فرمان ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، جب آقا نے فرما دیا تو کم نہیں ہوتا۔ جب موقع ملے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نارملی تو اعلان کی پرچی آتی ہے، آج تو بڑے بڑے پیجز آئے ہیں تو پورا بیان لگتا ہے اعلانات میں بھی ہوگا، چلیں میں کوشش کرتا ہوں۔ اس مسجد سے انشاءاللہ 3 دن کا قافلہ 8، 9، 10 محرم بذریعہ AC کوچ نواب شاہ سفر کرے گا۔
کربلا والوں کے اصال ثواب کے لیے 8، 9، 10 محرم قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. سارے لوگ نیت کریں انشاءاللہ. کچھ دنوں پہلے ہمارے بہت پیارے پرانے اسلامی بھائی ہاشم اتاری صاحب کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. انشاءاللہ ان کے لیے ہم اصال ثواب کریں گے. آج ہم نے فیضان مدینہ میں بھی ان کے لیے اصال ثواب کیا تھا. آپ کی اس مسجد میں سولر سسٹم لگانا ہے ماشاءاللہ. کم و بیش 15 لاکھ روپے کا سولر سسٹم ہے. ایک یونٹ صرف 5,000 روپے کا بنایا گیا تھا کہ چلیں یونٹ سب کریں. تو انشاءاللہ سب حصہ ملائیں. مسجد میں یہ لائٹ وغیرہ پنکھے چلتے رہیں گے, نمازی نماز پڑھتے رہیں گے, یہ ہوائیں آتی رہیں گی, آپ کے غم دور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. تو مسجد کے کام, ابھی تو میں نے کہا کہ عثمان غنی کا اللہ صدقہ عطا فرمائے, یہ بڑے اچھے کام ہوتے ہیں. ہم جس دن نماز پڑھنے نہیں بھی آئے, سولر چل رہا ہے, آپ کا ثواب جاری ہے. تو بالکل اس میں ہم سب نے حصہ ملانا چاہیے. ایک اور اعلان ہے, UC7 حسین آباد میں ایک اور مسجد مدرسے کے لیے جگہ خریدی گئی ہے. اس جگہ میں آزمائش تھی تو 1 کروڑ کے قریب قرض لیا گیا ہے. اب اس سلسلے میں اسلام پہ کوشش کر رہے ہیں, قرض لوٹانا ہے. تو باہر اسٹال لگے ہوئے ہیں, تو میں اور آپ قرضے میں ہوں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کا گھر اگر قرضے میں ہے تو ہمیں اس میں بھی ساتھ دینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آج کل روزانہ عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں, اور ہر ہفتے اسی مسجد سے نہیں, ہر ہفتے نواری کون سی مسجد, نوری مسجد سے نماز عشاء کے بعد گاڑی روانہ ہوتی ہے. تو آپ بھی کوشش کر کے مذاکروں میں جایا کریں. اور 3 جولائی بروز بدھ جو ہے ہمارے اسی UC کی باری ہے فیضان مدینہ جا کر امیر اہل سنت کی برکتیں لوٹنے کی. تو 3 جولائی بروز بدھ تیاری کے ساتھ بڑی تعداد میں آپ سب نے شرکت کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مرکزی مجلس شورا کے رکن ترجمان دعوت اسلامی مولانا عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں. آپ سیدی امیر اہل سنت دام برکاتہم العالیہ کی جانب سے اس بات کے مجاز ہیں کہ آپ انہی کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت فرماتے ہیں. تو آئیے ان سے عرض کرتے ہیں, جو کسی کے مرید نہیں ہیں تو دعوت ہے ضرور کہ برا سیدی امیر سنت کے مریدوں میں شامل ہوں. اگر آپ کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں تب بھی بیعت برکت کر سکتے ہیں. رکن شورا جو الفاظ فرمائیں وہی الفاظ پیچھے ادا کریں. مرید کی جگہ طالب کے الفاظ کہیں. اب آپ اپنے پیر صاحب کے مرید رہیں گے. سیدی امیر اہل سنت دام برکاتہم العالیہ کا فیضان بھی جاری ہوگا. میں رکن شورا سے عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور سیدی امیر اہل سنت کے سلسلے میں داخل فرمائیں. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں, جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. جھوٹ, غیبت, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ مجھے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور میری توبہ کو قبول فرما. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا, اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے کریم مولا، تیرے دربار میں تیرے پیاروں کا ذکر کرنے کے بعد تیرے گھر میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے کریم مولا، حضرت عمر فاروق کے تقوی اور پرہیزگاری کا واسطہ اے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی متقی بنا دے۔ اے اللہ، حضرت عمر فاروق کے عشق رسول کا واسطہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ ہمیں بھی تیرے سخی بندوں میں شامل فرما لے۔ اے کریم مولا پروردگار، اپنی پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما، گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے پروردگار، ہاتھ اٹھے ہیں، تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، پرچیاں بھی دی ہیں لوگوں نے۔ اے رب کریم، جو دنیا سے ہمارے رشتہ دار مرحومین والدین چلے گئے، ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ بالخصوص ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہاشم عطاری بھائی کی مرحومہ زوجہ کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم، اے کریم مولا، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، جن کو اولاد دی ہے اے اللہ والدین کی آنکھوں کا اس اولاد کو نور بنا دے۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، جتنے یہاں ہاتھ اٹھے ہیں مولا سب کی جھولیاں بھر دے۔ بالخصوص جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ یہ سال ہم سب کے لیے حرمین طیبین کی حاضری والا، عمرے اور حج والا سال بنا دے۔ اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں غیب سے مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہم جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام۔ پڑی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے